نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدقه المولانا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حالات حاضرہ کے مطابق آج جب میں اس نیت سے کلام پاک کھولتا ہوں کوئی نہ کوئی ایسی آیت ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ حالات حاضرہ سے وہ منسلک ہوتی ہے. اسی طرح آج سورہ یونس کی 8ویں آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ اپنی کمائی کا معاوضہ جو انسان جس دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو ملوث رکھتا ہے، دنیا سے پیار کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، میں اس کو اس کا معاوضہ ضرور دیتا ہوں. ایسا معاوضہ جو قرآن کی آیتوں سے غفلت پیدا کرے. جو آج کے اس دور میں جس قسم کے فساد و برپا پیدا ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پھر بیلجیم کا حادثہ سنا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے مخصوص آیتیں نازل فرما چکا ہے. ایک حدیث مبارک بھی اس میں اس گفتگو میں شامل کروں گا کہ جب صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ نے اختلاف کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام کے ساتھ ان کے نام محمد کے ساتھ اور کوئی رتبے یا کوئی ایسا مقام ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کانٹریکٹ کو پیش کیا تھا اور ان کے اس خیال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور کہا کہ اے علی اس کو میٹ دو، اس کو منقطع کر دو، اس کو اسکریچ کر دو. تو سیدنا علی کی اپنی محبت اور ایمان کا تقاضا انہوں نے اس بات سے انکار فرمایا کہ وہ شخص میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں اللہ کے نبی کا مقام اس کے حبیب کا مقام ہٹا نہیں سکتا، یہ میرا ایمان. تو آپ بذات خود اس کو اپنے نام کے ساتھ صرف نام رکھ کے باقی چیزوں کو اسکریچ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. تو وہ بڑی اچھی آیتوں کا سلسلہ یاد آتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ بتاؤ اپنی عقل مندی سے. بے شک قرآن و حدیث کو مد نظر رکھنا ہے 100%، لیکن ساتھ ساتھ ایسا تماشا نہ بنو دنیا میں. دنیا ہمیں سارے مسلمانوں کو اس طرح سے نام لے یا ان پر الزامات لگائے جس طرح سے آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. اسی آیتوں کے تسلسل میں ایک واقعہ جو ہم سنتے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح سے دشمنان اسلام نے ان کو نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کے سمیت اور 10 سے زائد صحابیوں کو شہید کر کر ان کے چہرے بنائے. ان کے چہروں کو، ان کی آنکھوں کو نکالا گیا، ان کی ناکوں کو کاٹا گیا، ان کی زبانوں کو باہر کھینچا گیا، ان کے کانوں کو کاٹا گیا، اور سارے اس شہداء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ غصے سے اس طرح برہم تھے کہ آپ کے لختے جگر چچا جو آپ کی اپنی جد و جہد اور جن کاموں میں آپ نے ساتھ دیا تھا وہ ایک مثالی بات. تب آپ ان شہیدوں کو دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں لاتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک ایک میرے چاچا سمیت صحابیوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ رب العزت کی قسم میں اس طرح 100 کو تکلیف پہنچاؤں گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح برہم ہوتے ہیں تو یہ جب آیتیں آئی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگرچہ تم بحث بھی کرو کسی مسئلے میں، جائز مسئلہ ہو، تو اس بحث میں بھی حسن سلوک کو، تم جب گفتگو کر رہے ہو تو اپنی زبان کو قابو دو. تم کیا کلمات کہہ رہے ہو، تمہارے ایک کلمات سے سارے اسلام کو دیکھا جائے گا کہ تم کس موضوع، کس صورتحال سے گزر رہے ہو. اس وقت بھی اپنی زبان، اپنے قلب، اپنے دماغ کو قابو میں لاؤ. تب آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں ان 100 کو ایک کے بدلے بدلا لوں گا. تو ان آیتوں کا جو تسلسل جاری ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ أُخِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا أُخِبْتُمْ بِهِ، کہ تم کو جتنی تکلیف دی گئی تم اتنی ہی تکلیف دو. جتنی تمہیں تکلیف دی گئی اتنی ہی تکلیف دو. چونکہ وہ قسم 100 کے لیے تھی، بدلہ اسلام میں جائز ہے لیکن برابر کا. اسی سے بدلہ ہوتا ہے جو تمہیں تکلیف دیتا ہے. اللہ اکبر. ہم کیسی حدیث مبارک، ہم کیسے واقعات سنتے ہیں کہ سیدنا علی کے سینے پہ دشمن سوار ہے، دشمن کے سینے پہ وہ سوار ہے. جب وہ خنجر اس کو ہلاک کرنے رہتے ہی ہیں تو وہ ان کے منہ پہ تھوکتا ہے، تو آپ اپنا خنجر روک لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پوچھتا ہے کہ سیدنا
تو کہتے ہیں کہ وہ اختلاف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا. جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو یہ پرسنل ہو گیا. تو میرا جو زور ہوتا اس خنجر میں، اس کا زور اور زبردستی کچھ میری طرف سے زائد ہوتی. اسی لیے میں اپنی نفس کو شامل نہیں کر رہا ہوں، اپنی شخصیت کو شامل نہیں کر رہا ہوں، اور میں تجھے دفاع کر رہا ہوں. ویسے دشمنان اسلام قبول کیے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتیں نازل ہوتی ہے فَهُوَ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معاف کرنے میں خیر ہے، یہ میری طرف سے ہے، یہ تمہارے رب العزت کی طرف سے ہے. اگرچہ تم معاف کر دو تو بے شک اس میں خیر ہے، اچھائی ہے. اس طرح سے اسلام پھیلا ہے، اس طرح سے اسلام کا بول بالا ہوا ہے، اس طرح سے آج دنیا کا سب میں زائد تعداد میں بولے جانے والا مذہب اسلام ہے کہ اس حسن سلوک سے اسلام آگے بڑھا ہے. کیا تم ان معصوموں کو مار کر اسلام کا نام کر رہے ہو یا بدنام کر رہے ہو؟ تمہارا جن سے دشمنی نہیں، قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے تمہیں قطعی طور پہ معصوموں کو یا جن سے تمہاری دشمنی نہیں ہے ان کو مارنے کی اجازت قطعی نہیں دی گئی ہے. تو کس طرح سے تم اسلام کے نام کو اجاگر کرو گے؟ یا جس تعداد میں اسلام کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، یا پھر تم ان منافقوں میں سے ہو جو پڑھتے کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور کرتے ہو. پھر تم اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے آئے، تم اس قرآن پہ ایمان نہیں لے آئے. اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں میں، ہمارے نوجوانوں میں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.